الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آغائے نائینی کے کلام میں کہ جو مال محترم مومن اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ احترام مال مومن قاعدے الناس مسلطون کے تحت فرعی طور پر داخل ہے، لیکن آغائے فاضل لنکرانی اس پر اشکال وارد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قاعدے احترام مال مومن فروعات الناس مسلطون نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں نہ عنوان میں ملتے ہیں، نہ مفہوم میں ملتے ہیں، نہ دلیل میں ملتے ہیں، نہ کسی سند میں ملتے ہیں، بالکل ایک دم ایک دوسرے سے جدا ہیں، باہم کوئی ارتباط اصلاً نہیں ہے۔ اس لیے دونوں قاعدوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنا جیسے آغائے نائینی نے قرار دیا درست نہیں ہے، اس لیے کہ الناس مسلطون علی اموالہم ظاہراً اس عبارت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے خطبۃ حجۃ الوداع کے موقع پر بیان کیا، جیسے کہ سند ہمارے پاس موجود ہے، یا الناس وہ قاعدہ ہے کہ جو مربوط ہے اس بات پر کہ مالک اپنے مال سے کیا رابطہ رکھتا ہے۔ الناس کا قاعدہ مالک کا اپنے مال سے ارتباط یہ ہے کہ مالک اپنے مال پر مسلط ہے، یہ مالک کا اپنے مال پر مسلط ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مالک اپنے مال میں جو چاہے انجام دے سکتا ہے، چاہے تو اپنے مال کو بیچ دے، چاہے صلح کرے، چاہے ہبہ دے، چاہے وصیت کرے، چاہے اجارے پر دے، اس کو پورا اپنے مال کی نسبت سے تسلط حاصل ہے، یعنی رابطے مالک بمال اس کو بیان کیا گیا کہ مالک کا اپنے مال کی نسبت سے یہ رابطہ ہے، لیکن کیا اسی الناس مسلطون علی اموالہم کے ذیل میں یہ معنی بھی آتا ہے
کہ وہ اپنے مال میں دوسروں کو روک سکتا ہے، تو بعید نہیں ہے کہ یہ معنی بھی موجود ہو کہ اپنے مال میں دوسروں کو منع کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح ایک بادشاہ کی مملکت و سلطنت ہوا کرتی ہے، تو سلطان اپنی مملکت میں جو کام چاہے انجام دے سکتا ہے۔ جس طرح سلطان اپنی مملکت میں جو کام انجام دے سکتا ہے، جو بھی اس کے متعلق سلطنت میں ہے اس کا دفاع کرے گا، اور دفاع کرتے وقت دوسروں کو منع کر سکتا ہے کہ تم اس زمین پر قبضہ نہ کرو۔ مثلا محدودیت سلطنت میں وہ دوسروں کو روک سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مالک اپنے مال میں بھی دوسروں کو روک سکتا ہے۔ بس اس لیے اسباب حفظ ملکیات، دوسروں کو تصرف و دخالت سے منع کرنے کا اختیار باب سلطنت میں آتا ہے۔ یہ تو تھی بات اس بات پر کہ قائد سلطنت میں مالک کا اپنے مال سے رابطہ سلطنت ہے۔ یہ تھی قائد سلطنت کی بات۔ اب آ جائیے ہم احترام مال مسلم اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ احترام مال مسلم میں بالکل موضوع و محمول تبدیل ہے۔ سلطنت والا موضوع محمول نہیں ہے وہاں پر، اس کا موضوع محمول ہی بالکل الگ ہے۔ موضوع ہے اس کا اجنبی۔ پہلے موضوع تھا مالک، موضوع اجنبی، اور سلطنت میں محمول تھا وہ مال۔ یہاں پر محمول مال نہیں ہے بلکہ مال غیر ہے، یعنی اجنبی آدمی کو دوسرے کے مال میں احترام رکھنا چاہیے۔ خطاب اجنبی سے یہاں پر، مالک سے نہیں ہے یہاں پر ہے۔ اجنبی آدمی کو حق نہیں کہ دوسرے کے مال کو بے احترامی کرے۔ یہ موضوع ہی الگ ہے اس کا اصل۔ موضوع اجنبی ہے یہاں پر کہ اجنبی کو دوسرے کے مال کا احترام رکھنا چاہیے۔ بس ایھا الاجنبی مال الغیر محترمون، یوں کہا گیا، دوسرے کے مال کو احترام رکھو۔ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ دوسرے کسی کے مال میں تصرف کریں، اجنبی ہو تم یعنی۔ بس بدون اجازہ وہ مال غیر میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ بس آپ نے دیکھا سب چیز بالکل الگ مطلب ہے، موضوع الگ ہے، محمول الگ ہے، اس کے اندر حکم الگ ہے۔ یہ اس کی مانند ہے کہ کہیں حرمت مال المسلم کا حرمت دمہ ہی، مسلمان کے مال کا احترام
اس کے خون کے احترام کی طرح ہے. یعنی دوسرے کے مال کو بھی محترم سمجھو، دوسروں کی جان کو بھی محترم سمجھو. بس جب موضوع احترام خود ہی اجنبی ہے کہ جو فرض یہ ہے کہ اپنے مال کی بات نہیں کریں، دوسروں کے مال کی بات کریں، کہ دوسرے کو مال میں اجنبی شخص احترام کو برقرار رکھے. بس دونوں کے موضوع الگ الگ ہے، دونوں کے معمول الگ الگ ہے، دونوں کے حکم الگ الگ ہے. اس لیے الناس مسلطون علی اموالہم، خود مالک اپنے مال کی نسبت سے بات ہو رہی ہے. قاعدہ احترام میں اس کو ہم فروع سلطنت کے اندر کیسے داخل کریں گے؟ دونوں کی چیز ہی الگ ہے نا، اصل مفہوم ہی دونوں کا الگ ہے نا. بس اس لیے آغا نائینی پر ایک دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہاں پر قائد السلطنت میں احترام مال مومن داخل نہیں ہے، جیسے کہ ان کے فروعات میں آغا نائینی نے شامل کیا تھا. بس اس لیے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعبیر احترام مال مسلم، اس کو ہم منع کرتے ہیں کہ وہ قائد سلطنت کے تحت داخل ہو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک اپنے مال کی نسبت بھی تصرف نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے مقابل میں یہ کہا گیا کہ الناس مسلطون علی اموالہم، کہ لوگ اپنے مال پر مسلط ہوا کرتے ہیں. کبھی کبھی کب جو ہے وہ ایک مالک اپنے ہی مال پر مسلط نہیں ہے، وہ آپ توضیح المسائل میں بھی دیکھتے ہیں کہ بچے کو مالک ہونے کے باوجود اپنے مال میں تصرف کی اجازت نہیں ہوا کرتی ہے. بچہ وہ اپنے ولی کی اجازت سے تصرف کر سکتا ہے، اپنے ہی مال ہے لیکن پھر بھی تصرف کا حق نہیں ہے. پاگل آدمی اس کو بھی اسی طریقے سے وہ اپنے مال میں ولی کی اجازت سے خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ پاگل وہ بھی بہرحال اس کی بھی مادی ضرورت، جسمانی ضرورت، کھانے پینے کی چیز کے لیے اس کو بھی کوئی چیزیں چاہیے کا مطلب یہ کہ وہ پیسے لے جا کر کے وہ بھی خرید سکتا ہے. کبھی پاگل آدمی جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے خریدنے کے لیے چیز لے، لیکن جو پاگل ہے وہ ہو سکتا ہے وہ 2 پیسے کی چیز کو 1 لاکھ روپے دے کر آ جائے. اس کو پاگل کو کیا پتہ ہے نا، پاگل تو پاگل ہی ہے نا. اور پاگل کا قصہ تو اپنے سنا ہی ہے کہ جو ہے آدمی نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھائی بلکہ بیوی نے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا بہت محبت کرتا ہوں. کہا اگر میں مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ کہا پاگل ہو جاؤں گے. تو آپ کی محبت سے پاگل ہو جاؤ گے؟ کہا پاگل تو ہو جاؤ گے لیکن بتاؤ دوسری شادی کرو گے نہیں؟ کہا پاگل کا کیا بھروسہ، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. پاگل آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے. تو پاگل آدمی بھی خریداری تو کرے گا نا، وہ اس کو بھی ضرورت کھانے پینے کی ہے، لیکن وہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. یہ کوئی ایک طرف ہی قضیہ ہے، وہ تو ایک
وہ بیوی کو اصل میں بیوی کو پاگل بنانے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے، بیوی کو بیوقوف بنانے کے لیے بول رہے، ورنہ حقیقت میں تھوڑی کہ پاگل تھا وہ. تو پاگل جو ہے اس کی بھی اپنی ضروریات ہے کھانے پینے کی. وہ جو 1,00,000 روپے دے کر آئے گا، ایک خالی جو روٹی اور سالن لے کر آ جائے گا تو کتنا نقصان ہو جائے گا. اس لیے جو ہے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے مال میں تصرف کرے. یعنی اس طرح احمق و بے وقوف آدمی، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح معاملات کرنا چاہیے، اس لیے اس کو بھی کہا کہ وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، ولی سے پوچھ کے کرے. یعنی احمق ہوتے ہیں بہت سارے کہ جس کا دماغی توازن تو ٹھیک ہے لیکن کمزور اتنا ہے کہ وہ باتیں سمجھ نہیں سکتا، یعنی معاشرے کے ساتھ اپنی صحیح معنی میں ڈیل نہیں کر سکتا. یعنی دوسرا تو مفلس کہ جو کنگال ہو گیا ہے، اس کو بھی شریعت نے کہا تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہو. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو مال میں تصرف کی اجازت نہیں دی گئی ہے. مفلس جو ہوتا ہے کنگال نہیں کر سکتا وہ اپنے مال میں تصرف. چلیں اس کو ہم تھوڑا سمجھا دیں کہ جو ہے کس طرح ہوتا ہے. مثلا اس کی جائیداد 1 کروڑ کی اس کے پاس، لیکن وہ اپنی جائیداد کو بیچ نہیں سکتا کیونکہ اس کے اوپر 1 کروڑ سے زیادہ کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں. اس لیے اب جو ہے جو قرض مانگنے والے ان کی اجازت سے یہ زمین بیچ سکتا ہے، ورنہ نہیں بیچ سکتا ہے. اپنے مکان کو نہیں بیچ سکتا ہے، اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کے جتنا مال ہے اس سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے. تو وہ اس کو پھر کہا ہے کہ تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہو. ہاں یہ جو ہے یہ تصرف کا حق نہیں رکھتا ہے جب تک کہ وہ سارے غرما راضی نہ ہو جائے، سارے قرض مانگنے والے راضی نہ ہو جائے تب تک نہیں بیچ سکتا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں الناس مسلطون علی اموالہم میں کہا گیا کہ انسان اپنے مال پر مسلط ہے کہ جس طرح چاہے تصرف کرے، لیکن اس کے مقابل میں چند لوگوں کو تصرف سے شریعت نے منع کر دیا ہے کچھ مصلحتوں کی وجہ سے. تو یہ وہاں قاعدہ چلتا ہے. یہ جو احترام مال مؤمن یا مسلمان ہے اس کے اندر اس کا تعلق مالک سے ہے ہی نہیں، اصلا اس کا تعلق اجنبی سے ہے. اور مال بھی مال غیر ہے، غیر کے مال میں احترام رکھو، یہ کہا گیا اجنبی سے ہے. اس کے مال کو خواہ چھیڑو نہیں. ہاں اس کی طرف اشارہ ہے. چنانچہ آغا نائینی کے بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ جواب اول جو انہوں نے دیا تھا اس کو ہم نے قبول نہیں کیا. فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ اس کو علت بنایا تھا بہت دور کے لیے کہ جب وہ باغ میں داخل ہوتا تو اجازت لے کر داخل ہو کیونکہ ضرر و ضرار نہیں ہونا چاہیے. تو اس پر اشکال یہی تھا کہ وہ قریب کی چیز کو چھوڑ کے دور کے لیے علت کیوں بنا رہے ہیں. ظہور کلام کے خلاف ہے. نزدیک کی چیز اقلاع و ارم بہا اس کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے، اس کو دور سے جو ہے تعلق دیا وہ خلاف سیاق کلام ہے. یعنی دوسرا جواب جو ہے انہوں نے مکمل کیا اور مکمل کرنے کے بعد اس پر بھی چند اشکالات ہم نے وارد کیے. اور جواب یہ تھا کہ ہم لا ضرر ولا ضرار اقلاع و ارم بہا فإنه لا ضرر ولا ضرار اس کو علت اقلاع کے لیے قرار دے اور اس کو حاکم قرار دے الناس مسلطون پر اور حکم الہی کلی قرار دے. یہ بیان تھا آغا نائینی کا، لیکن ضمناً کئی اشکالات اس کے اوپر بھی وارد تھے جو ایک ایک کر کے آخری اشکال آج بیان کیا کہ جو انہوں نے بیان کیا. میں سوال شرط نہیں کر پا رہا ہوں سے کہ یہ جو قاعدہ ہے
زراعت والا اسی کے ماتحت مسجد زراعت کو جو منظم کیا گیا تھا. اس میں جو ہے قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی آیت میں 4 علتیں مسجد زرار کے لیے بیان کی ہیں. نمبر 1 یہ مسلمانوں کو ضرر پہنچانا. قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آیت بھی ذہن میں نہیں آ رہی. مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا اور جو خدا و رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کو پناہ دینا، یعنی دشمنوں کو پناہ دینا اور کفر کو پھیلانا. یہ 4 علت خود قرآن نے بیان کی مسجد زرار کے لیے. یہ قاعدہ بھی وہاں پہ لاگو ہوگا یعنی 4 علتیں خود قرآن نے بیان کیے. فرماتے ہیں کہ ہم نے آئینہ آئینی کے جواب کو دونوں جہت سے قبول نہیں کیا، لیکن بہرحال ان کی جو بھی بات ہے نتیجتاً اسباب حکومت جو انہوں نے بیان کیا تھا نظریہ وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے جو علت پیش کیے وہ علت میں خرابی پیش آ گئی ہے، ورنہ وہ جواب اپنی جگہ پر درست نظر آتا ہے. اور اسی بنیاد پر ہم نے قاعدہ لا ضرر کی بنیاد پر جو حق ابقاء تھا اس کا کہ وہ درخت کو باغ میں باقی رکھے، اس کے مقابل میں قاعدہ لا ضرر کو جاری کیا. اور قاعدہ لا ضرر کو یا تو اسباب حکومت جاری کریں یا اسباب حاکم جاری کرے. حکومت سے مطلب ولایت ہے، اسباب ولایت یا اسباب حاکم. اسباب حکومت و ولایت یعنی حکم کلی الہی نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے اپنی تعین مصلحت دیکھ کر قانونی حکم جاری کیا ہے، نہ کہ حکم الہی کلی. دوسرے میں حکم الہی کلی تھا دوسرے جواب میں، اور حاکم قرار دیا تھا. محکوم پر حاکم کو مقدم قرار دیتے ہوئے قاعدہ لا ضرر جاری کرتے ہوئے درخت کو اکھاڑنے کا حکم دیا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم.